کرایہ بھی نہیں لگنا. آپ لاہور کے مدرسے میں ڈالیں, کیا ہے جی مہینے دے 2 سوٹ ہی ہے, 2000 کے کپڑے نہیں سلوا کے دے سکتے. ایک ایک بچہ اپنے ذمہ لیں. مدارس جو ان سے ہیں بتائیں جی, دوسروں کے جدھر ایک مدرسہ نہیں تھا آج ان کے 10 مدرسے ہیں. تو ساڑھے جدھر اتنے بڑے بڑے مدرسے جہاں بڑے بڑے ہمارے اکابرین پڑھاندے رہنے, آج جناب ادھر آپ کو 2 شاگرد بھی نہیں ملتے. تو پھر دین کا کام کس طرح کرنا ہے؟ دین کا کام کرو گے نا جی انشاءاللہ. ہمیں پیسے نہ دیں, بالکل مذہبی رہنماؤں پیشوان دے پیسے بالکل دیں دے, بہت پیسے نے سارے دے گول. میں تو انہوں سدھی گال دس رہے, میں حقیقت آپ کو بات بتا رہا ہوں, بڑے پیسے نے سارے دے گول. ٹھیک ہے جی, آپ نے پیسہ خرچ کرنا ہے. آپ کے محلے کے اندر کوئی بیمار ہے, ٹھیک ہے, کسی کی والدہ یا والد بیمار ہیں, علاج کرانا واسطے پیسے نہیں, کسی اس کا علاج کراؤ. ٹھیک ہے جی, وہ بندہ جو حضور کی عزت ناموس کی پہرے داری کے لیے نہ نکل سکا, آ کے صوفے میں بیٹھ کے 2 پھوکا تو انہوں مار دینے, 3 تو انہوں مار دینے, تسی کہندو اے لے جو پیس اب لکھ روپیہ, کمال نہیں ہوگی. اس لیے خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں. آج بتائیں جی کتنے خوبصورت آپ نوجوان کھڑے ہیں. وہ بندہ ہاتھ کھڑے جو یہ کہہ دے صحابہ 13 سال مکی دور, 8 سال اس کے بعد 21 سالوں کے بعد خیبر کا قلعہ فتح ہوا, آج صحابہ کھجورے کھانے لگے ہیں چونکہ وہاں سرسبز و شاداب باغات تھے کھجورہ دے. صحابہ جب خیبر دا قلعہ فتح ہے نا تو کھجورہ کھان لگے. صحابہ نے ایک ادھر جملہ عرض کیا قوم مولا کی بارگاہ میں, عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ جدو دا تواڈے نام دا کلمہ پڑھیا, جاگیریں تو جاتی رہی, باپ دادا کا وطن چھوڑ دیا, مکہ چھوڑ دیا, باپ دادا جہاں ان کے تدفین تھے قبرستان چھوڑ دیے, بستے ہوئے گھر بار چھوڑ دیے, اپنے کھجوروں کے باغات چھوڑ دیے, جاگیریں تھی وہ بھی آپ کے دین پہ قربان کر دی. یا رسول اللہ جب سے آپ کے نام کا کلمہ پڑھا آج پہلی مرتبہ پیٹ بھر کے ہم نے کھجوریں کھائی ہیں. 21 سالوں کے بعد اٹھائے جی کوئی بندہ ہاتھ, جو بندہ یہ کہہ دے کہ آج 21 دن گزر گئے میں نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. ہے کوئی ایسا شخص؟ لوگ کہندے ہیں بڑی مہنگائی ہے, مانا ہے بڑی مہنگائی ہے, لوگوں کی کمر ٹوٹ گئی, لیکن یہ در مصطفیٰ کی خیرات آج بھی حضور کے غلاموں کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے جی, کوئی ہے جی 21 دن ہو گئے پیٹ بھر کے, 21 دن چھوڑو, کوئی ہے کوئی ایسا بندہ جو کہتے ہیں جناب 2 دن ہو گئے نا ایسے بھوکے ہیں, ہمارے گھر میں فاقہ ہے نہیں. تو یہ صحابہ نے 21 سال کے بعد پیٹ بھر کے کھجورے کھا رہے ہیں, لیکن آخر کوئی تو بات تھی. اقبال کہندہ ہے تو کس کی اولاد ہے, تو سوچ تو صحیح, آج سے قریب 1500 سال واپس لوٹ, آج وہ حدیث کے اوراق کی کتابوں کے اوراق پلٹ, آج وہ تاریخ کے ورق سنہری پلٹ کے تو پڑھ تو صحیح کہ وہ کون صحابہ تھے جن کو ہاتھوں میں اٹھانے کے لیے تلواریں نہیں تھی. نہ تیر ہے, نہ تلوار ہے, نہ نیزے ہیں, نہ دفاع کے لیے ذرے ہیں, نہ ڈھالے ہیں. حضرت سعد بن نبی وقاص فرماندے نے کہ 2 ہجری کو جب صحابہ چلے نا کافروں سے مقابلے کے لیے مدینہ پاک سے 17واں روزہ, کہتے ہیں خدا کی قسم کئی صحابہ ایسے تھے جن کو پاؤں میں پہننے کے لیے جوتی بھی نہیں تھی. 305 صحابہ چلے, 297 صحابہ بغیر تلواروں کے, 8 صحابہ کے ہاتھ میں تلواریں, اور کئی صحابہ ایسے تھے جن کو پاؤں میں پہننے کے لیے جوتی نہیں, جسم کے اوپر لگانے کے لیے ذرہ نہیں, ہاتھ میں دفاع کے لیے ڈھال نہیں, حملے کے لیے تیر تلوار نیزہ نہیں. لیکن جب حق اور باطل کا مارکا برپا ہوا تو بغیر جوتیوں والے صحابہ نے پورا کفر ڈھا کے رکھ دیا. پھر اقبال سے کسی نے پوچھا یہ پاور کیا؟ وہاں تلواریں بھی ہیں, اسلحے کی کثرت بھی, تعداد کی فراوانی بھی. پھر پتہ ہے بغیر جوتیاں پہنے صحابہ, بغیر تیر تلوار نیزے اٹھائے صحابہ, انہوں نے پورا کفر کس طرح ڈھا دیا. اقبال کہتا ہے کافر ہو تو کرتا ہے شمشیر پر بھروسہ, اور مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. اور اندازہ لگا سکتا ہے کون تیرے زور بازو کا, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. لیکن آخر کیا وجہ کہ وہ صحابہ جن سے آج ظاہری طور پہ آپ کے وجود زیادہ بھاری بھرکم ہے, میں حقیقت بتا رہا, تسی تہاڈی بہت زیادہ کئی گنا زیادہ ہماری خوراکیں ہیں صحابہ کے مقابلے میں. آج ہمارے وجود ان سے کئی زیادہ بھاری بھرکم ہے ظاہری. ویسے تو ان کی گرتے رات تک قیامت تک اسی جسم دے ٹوٹے بھی کروا دئیے نا, پوری زندگی روزے رکھیں اور چلے کاٹیں, پوری رات سجدے میں گزرتے ہیں, تو جس خاک سے حضرت ابو بکر صدیق گزر گئے وہاں تک ہم پہنچ بھی نہیں سکتے. جسمانی لحاظ نال گل ہو رہی. لیکن بتاؤ جی بغیر تلواریں اٹھائے, بغیر پاؤں میں جوتیاں پہنے, سامنے لاکھوں 6.5 لاکھ فوج کھڑی ہے جرموک کے میدان پہ,
آج بھی ملک پاکستان کی 75-80 سالوں کی محنت سے اتنا فنڈ کھا جانے کے بعد، اتنا دفاعی بجٹ پاس کروانے کے بعد، آج بھی پورے پاکستان کی فوج کی، جو آپ بہت بڑی بڑی عالیشان جو چھاؤنیاں بھی دیکھتے ہیں، سارا کچھ، اے بندے باہر کٹو نا ایک میدان تو 9 لاکھ فوج ہے. تو اس وقت 6.5 لاکھ رومی، پوری دنیا کا کفر آ کے جرموک کے میدان پہ جمع ہوا. انہوں نے کہا کہ آپ ان کے نبی ظاہری طور پہ دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، اب مسلمان بے آسرا ہو چلے تو بڑا سنہری موقع ہے، چلیے تو مدینہ پاک دتے اسی تاریخ ساز حملہ کریے، مدینہ پاک کے اوپر ہم حملہ کر دیں، ان کا مدینہ پاک معاذاللہ ہم اپنے قبضے میں لے لیں، مسلمانوں کا نام نشان ختم ہو جانا. لیکن ان کو تو پتہ نہیں، سامنے پھر اللہ کی تلوار سیف اللہ بھی کھڑے تھے، سامنے حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی کھڑے، سامنے بڑے بڑے حضور محمد عربی کے غلام بھی کھڑے. تو وہ کون سی وہ قوت تھی؟ 60 بندے لے کے چلے حضرت خالد بن ولید. کتنے جی؟ 60,000 جنگجو ایک طرف کھڑے، 6 لاکھ، اور دوسری طرف نا جو دور کونے میں 60,000 گھوڑ سوار کھڑے سن. انہوں نے پلاننگ ایسی کہ مسلمان کچھ ہزار ہیں، یہ 6 لاکھ جب ان کے اوپر حملہ کریں گے تو 60,000 گھوڑے پیچھے سے آ کر ان پہ حملہ کر دیں گے. تو جب بھی کوئی جنگی لشکر جب ہر طرف سے گھیرے میں آ جاتا تھا تو پھر ان کی شکست، ان کی موت یقینی ہوتی تھی. اب مسلمانوں کے پاس اتنے مجاہد نہیں تھے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح اس وقت آرمی چیف تھے، اور نیچے ماتحت حضرت خالد بن ولید جنگ لڑے. بس بات آخری میں ختم کر رہا ہوں. آپ رات کو ان کے پاس آئے، عرض کی کہ جناب اس طرح ان کی اسٹریٹجی ہے، جنگی حکمت عملی ہے. 6 لاکھ بندہ ادھر کھڑا ہے، 60,000 وہ دور کھڑا ہے، جنگ چھڑنی ہے، 60,000 نے پیچھے سے آ کے حملہ کرنا ہے. پھر حضرت خالد بن ولید عرض کرنے لگے، یہ ہے جی دین کی پاور. عرض کرنے لگے جناب اگر ہم ان 60,000 پہ حملہ کر کے اگر ان کی ہم کمر توڑ دیں نا تو یہ 6 لاکھ ان کے بھی حوصلے پست ہو جائیں گے، اور وہ جب جنگ چھڑے گی 6 لاکھ نال تے لڑنا مجبوری ہے، تو پیچھے سے ہمارے اوپر کوئی حملہ آور نہیں ہو سکے گا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح مسکرانے لگے. آپ نے فرمایا کہ خالد ہمارے پاس تو بندے پہلے ہی بڑے کام ہیں، یہ تو مدینہ پاک کے اوپر لشکر کشی کرنے لگے سن، ہم نے تو مجاہدین پہلے بڑے دور دور کر کے کھڑے کیے ہیں، تھوڑے سے مجاہد ہیں 6 لاکھ کے سامنے کھڑے ہیں، یہاں سے تو ہم بندے نہیں ہٹا سکتے. آپ بتائیں کہ آپ کو بندے کتنے چاہیے؟ آپ بتائیں کہ 60,000 کو گرانے کے لیے آپ کو بندے کتنے چاہیے؟ تو آپ نے پتہ آگے سے کیا عرض کی؟ آپ نے عرض کی کہ جناب میں خالد اور میرے ساتھ مجھے 29 بندے عطا فرما دیں، ہم 30 ہی 60,000 کے لیے کافی ہیں. آپ آگے سے مسکرانے لگے. آپ نے فرمایا نہیں اس طرح تو نہ کریں، آپ اس طرح کریں کہ آپ 30 مانگ رہے ہیں، 30 میں اپنی طرف سے دیتا ہوں، آپ 60 بندے لے جائیں اور 60,000 کے ساتھ جنگ چھیڑیں. پھر وہ نظارہ بھی زمین اور آسمان نے دیکھا، یہ ہے تیرا تو بازو توحید کی قوت سے قوی ہے. پھر وہ 60 بندے لے کے چلے تو 60,000 کی کمر انہوں نے توڑ کے رکھا. پھر وہ صحابہ کے اللہ اکبر کی ایسی صدائیں تھی، کیسی وہ اللہ اکبر کی صدائیں تھی کہ کافر، لاکھوں کافر میدان جنگ چھوڑ کے نس جاندے سے، وہ کہندے سے نسو نسو محمد عربی دے شیر آ. 1000-15,000 کی نفری تو ہم نے بھی دیکھی فیض آباد میں، تو لڑکے شہید، خون کی ندیاں بہہ گئی، باقی بیوش شیل ہی شیل. تو اور لڑکے لاہور دے ہی ہیں غازی صاحب، انہاں اتوں کتنا فٹ اوپر چون سا ہے وہ پل ہے فیض آباد کا. آج بھی اسی جیلم جانا ہے، کوئی جانا چاہتا ہے ساڑھے نال چلا جائے، تے گل ہے پی ٹی آئی تے نون تے کاف لیگ واسطے، کوئی تہاڈا اتنا جنا ہے تے آگ تو چھال مار کے دسے، تے خالی چھلانگ نہیں مارنی، نیچے 15,000 بندوں کی آنکھوں کے اندر خون ہو، کلیشوکوفوں کی گولیوں کی بوچھار ہو، اس بندے نے اوپر پل سے 15,000 کے درمیان میں چھلانگ ماری اور شیروں کی طرف لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا. تو میں دیکھا گیا کہ نفری آگے آگے تے لبیک والے میرے پیچھے پیچھے. پھر جی یہ آج وہ اللہ اکبر کی صدا کیوں نہیں سننے میں آ رہی؟ 150 کروڑ سے زائد مسلمان ہیں، 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں، 1.5 فٹ بھی زمین کے اوپر ایسا حصہ نہیں ہے جس کے اوپر شریعت کا نفاذ ہو. کس نے شریعت کا نفاذ کرنا ہے؟ ہم نے کرنا ہے، کریں گے نا جی انشاءاللہ. انہاں دے جڑے اوتے بیٹھے نے ان کو گرانا ہے، حضور کا دین تخت پر لے کر آنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو آج
ایک بھی حضور دا ایسا غلام نہیں ہے کہ جس شیر کی ایسی دھاڑ ہو کہ جس کی اللہ اکبر کے صدا سے، جس کے جاہ و جلال سے آج ہندو بابری مسجد کے اوپر جو مندر بنا رہے، مندر بناتے بناتے وہ چھوڑ کے بھاگ جائیں، وہ کہے جی بھاگو بھاگو سلطان محمود غزنوی کے وارث آج آگے۔ آج ایک بھی ایسا حضور کا غلام نہیں کہ جس کے اللہ اکبر کی صدا سے 1.5 لاکھ یہودی قبلہ اول بیت المقدس کا قبضہ چھوڑ کے بھاگ جائیں، وہ کہے جی بھاگو بھاگو، اور صدیوں گزر جانے کے بعد سلطان محمود غزنوی کے وارث آج آگے۔ آج ایک بھی حضور کا غلام ایسا نہیں جس کی اللہ اکبر کی صدا سے امریکی کافر فوجی وہ جیل کی سلاخیں کھول کے بھاگ جائیں، ڈاکٹر حافظ صدیقی کو رہا کر دے، کہے جی بھاگو بھاگو۔ آج محمد بن قاسم کے وارث آگے، تو علامہ اقبال کہتا ہے نہیں، اس کی وجہ کیا کہ آج تم نے الف لام میم کی تعلیم چھوڑی، اس کی وجہ کیا کہ آج تم نے قرآن کی تعلیم چھوڑی، آج تم نے مدرسے چھوڑے، تم سکولوں کے پیچھے لگ گئے، آج تم نے قرآن و حدیث کی تعلیم چھوڑی، تم ABCD 1 2 3 کے پیچھے لگ گئے۔ پھر اتنے بھاری بھرکم وجود ہو جانے کے بعد اقبال کہتا ہے گلا تو گھونٹ دیا ABC نے تیرا، آئے اب کہاں سے صدا لا الہ الا اللہ۔ کہتا اب آپ کہاں سے صدا ہے؟ پھر جن لوگوں کے ہم نے ہاتھ میں ہاتھ دیے وہ بھی ایسے نکلے۔ اقبال کہتا ہے کہ فتویٰ یہ شیخ کا یہ زبانہ قلم کا ہے کہ رہی نہیں دنیا میں اب تلوار کارگر۔ اقبال کہتا ہے جدو بار بندہ چلا جائے نا تو پھر 3 مہینے کینیڈا میں گزرے نہیں، اپنے آپ کو شیخ الاسلام کہندا سی تے پوری داڑھی سی تے 3 مہینے کے بعد اتنی داڑھی رہ گئی۔ تو پھر پہلا فتویٰ شیخ کا آ گیا، جب تک پہلا فتویٰ اس نے کیا دیا کہ ممتاز حسین قادری تے بارش کہنے لگا کہ یہ قاتل ہے۔ ہم نے کہا جو بندہ در مصطفیٰ کی خراج چھوڑ کے جائے نا اور یہودیوں کے ٹکڑے کھائے تو پھر اس کو ممتاز قادری قاتل ہی نظر آتا ہے۔ تو پھر اس نے آگے فتویٰ دے دیا، فتویٰ ہے یہ شیخ کا کہ یہ زمانہ قلم کا ہے کہ رہی نہیں تلوار اس دنیا میں تلوار کارگر۔ لیکن جناب شیخ کو یہ معلوم نہیں کیا کہ مسجد کے اندر یہ واضح بے سود و بے خطر اور کافر کے بھی موت سے لرزتا ہو جس کا دل، کافر دے سامنے بندہ کھلو نہ سکے، کافروں ایجنٹوں کے سامنے بندہ کلمہ حق بنا بلند کر سکے، پھر بندہ یہ کہے جی میں دین کا بڑا کام کر رہا، کافر کی بھی موت سے لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر، اور تیغ و تفنگ دستے مسلمان میں ہے کہاں۔ آج کے مسلمانوں کے ہاتھ میں تیر تلوار نیزے نہیں بلکہ بیٹ اور بال اور چھکوں چوکوں کے پلے کارڈ آگے۔ اقبال کہتا ہے تیغ و تفنگ دستے مسلمان میں ہے کہاں، اور ہو بھی تو دل موت کی لذت سے ہے بے خبر، اور تعلیم اسے چاہیے ترک جہاد کی۔ نہیں، ہم نے ایسے مولوی کے پاس جانا ہے، ایسے مذہبی رہنما کے پاس جانا ہے جو ہمیں کبھی بھی عقیدہ ختم نبوت کے لیے نہ نکالے، جو ہمیں ناموس رسالت کے لیے ہاتھوں پہ کڑی لگوا کے لبیک کا نعرہ لگانے کا درس نہ دے، جو حضور کی عزت ناموس کے لیے جیلوں کے اندر جیلیں آباد کر اللہ اکبر کے صدائیں بلند کرنا نہ سکھائے، اور یہی کہے جی شیریاں لاتے جاؤ میری جناب خدمت کرتے جائیں۔ کہتا ہے تعلیم اسے چاہیے ترک جہاد کی، دنیا کو جس کے پنجہ خونی سے ہو خطر۔ لیکن اے مرد مسلمان، سوچا ہے مرد مسلمان کبھی تو نے، کبھی آپ نے بھی رات کو یہ سوچا ہے سوچا ہے مرد مسلمان کبھی تو نے کہ فولاد کی کیا چیز ہے، فولاد کی شمشیر جگردار۔ اقبال کے اندر کبھی سوچا بھی ہے کہ صحابہ نے جو تلواریں اٹھائی، حضور نے جو تلوار اٹھائی، اس کی کیا تاثیر ہے۔ اور پھر اقبال کے اندر جو دنیا کے تینوں موقع مل ہی گیا نا، دنیا میں کبھی آپ کو موقع مل گیا، آج ہم آپ کو پتہ دے کے جا رہے، مرضی آپ کی اپنی۔ اقبال کے اندر جو دنیا تینوں اتنا شوق ہے نا کسی دے ہاتھ دین دا، جو تینوں دنیا جیسا موقع مل گیا، اقبال کے اندر پھر چھو منتر آلے دے کول نہ جا، پھر داڑھی منڈے پیران دے کول نہ جا، پھر ان کے پاس نہ جا تمہیں جو اپنے پیچھے لگاتے ہیں۔ اقبال کے اندر میں تینوں دسنا جب تو اپنا ہاتھ کسی دے ہاتھ دینا نا، بیعت کرن دا اتنا شوق ہے، مرید ہوندا اتنا شوق ہے، تو پھر جا کسی امام حسین کے خادم کے پاس، کہندے نا تو اپنا ہاتھ کسی امام حسین کے خادم کے ہاتھ میں دے کے تو دیکھ۔ اقبال کہتا ہے اس بیعت کا یہ ہوتی ہے بیعت، اقبال کہتا ہے اس بیعت کا یہ مصرع اول ہے کہ جس میں پوشیدہ چلے آتے ہیں توحید کے اسرار، اور قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جانباز یا حیدر قرار۔ کہتا ہے حسین دے خادم حسینی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے تو دیکھ، سب سے پہلا مصرع اول جو تجھے وہ پڑھائے گا، سب سے پہلا جو وہ تجھے درس دے گا وہ میدان کربلا سے جانے کا درس دے گا۔ تے بچے جس طرح قدم لڑکھران دے نا، پیو ہاتھ پکڑ کے قدم سیدھا کرواندہ ہے، کہندہ خدا دی قسم، اور پیر لڑکھران دے قدم تیرا جدو بھی پیر پوائے گا نا سیدھا، جدو بھی وہ پیر پوائے گا تو اس راہ پہ ڈلوائے گا جو سیدھی میدان کربلا کی طرف جائے گا۔
ٹھیک ہے، تو بس تحریک لبیک کا ساتھ دینا دیں گے جی انشاءاللہ. ہاں نماز ادھر ہی پڑھنی ہے تو نماز سارے نے پڑھنی ہے انشاءاللہ. پڑھو گے نا جی انشاءاللہ. شریعت کی پابندی کرنی ہے. ہمارے ساتھ جو لڑکے رہتے ہیں ابھی بھی دوست ہیں وہ آئے ہوئے بھی ہیں، تو میں انہوں نے ہمیشہ کہندا میں کہ جس ٹائم صبح میں ستیا رہ گیا نا تو پھر تسی نا میری ویڈیو بنانی ہے. آپ نے امیر المجاہدین فرماندے سن جو دین دا کام کرنا ہے پھر سب سے پہلے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرو. نہیں تو عمران خان دی طرح جتنا مرضی تسی کہندے رہو نا ہم نے جناب وہ تبدیلی لے کے آنی ہے. اگر تو تبدیلی لے کے آنی سی نا یا ملک کا قرضہ اتارنا تھا تو پھر سب سے پہلے بنی گالا کو بیچنا تھا. سب سے پہلے چہرے کے اوپر سنت سجانی تھی. جو انسان 6 فٹ کی وجود کے اوپر دین شریعت کا نفاذ نہ کر سکا وہ پورے ملک پاکستان کے اوپر دین کا نفاذ کس طرح کرے گا. تو میں میرے ساتھ جو لڑکے ان کو یہ میں کہتا ہوتا ہوں، میں کہتا ہوں جس دن میں صبح ستا رہ گیا نا میں نماز نہ پڑھی تو تسی پھر میری ویڈیو بنانی ہے. پھر ویڈیو بنا کے آپ نے اسی وقت نیٹ پہ اپنا سٹیٹس چڑھا دینا ہے. آپ نے کہنا یہ مولوی ہے جو بڑی پگڑی پہنتا ہے لوگوں کو دین سکھاتا ہے تو آج ستے ہیں آپ کو نماز کوئی نہیں پڑھتا. ٹھیک ہے، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان ہے تو کچھ نہیں، تو بس حضور کے دین کے ساتھ خالص ہو کے چلنا ہے. نیت کر کے اٹھتے ہیں جی اسے سارے گناہگار ہیں، سارے خطا کار ہیں، آج سے معافی مانگیں، توبہ کر کے اٹھیں. بس یہ یاد رکھیں کہ جس کو آپ نے اس دنیا میں لیڈر مانا، جس کی محبت آج آپ نے دل میں پیدا کی، اس دنیا میں بھی اس کے ساتھ ہیں، قبر میں اور حشر میں بھی آپ نے اس کے ساتھ ہی ہونا ہے. پی ٹی آئی والے نے ریلیاں نہیں کٹی ہوئی ہیں. زندگی موٹر سائیکل پیٹرول پوایا عمران واسطے، موٹر سائیکل نو ریساں دتیاں عمران واسطے. اج جا رسن ساڈی گڈی گزر گئی ادھے تو زیادہ پٹھے ہو گئے. اسی کیا کس واسطے عمران واسطے. سارے کچھ زخمی بھی ہوئے اسی کیا کس واسطے عمران واسطے. موازنہ کرتے ہیں لبیک والوں کے ساتھ. میں آپ کو حقیقت بتا رہا، ایک کہتے ہیں لبیک والے جناب ناموس رسالت جو آپ نے لانگ مارچ، ہم نے کہا قیامت تک تمہارے لانگ مارچ تمہارے دھرنے تمہارے مارچ اپنی جگہ. لبیک والا جو ایک بھی حضور کی عزت ناموس کے لیے نکلا، جس کے گولی چھلی ہوئے سینے سے اس کی بھی ہم بات نہیں کرتے، جس کو ڈنڈا لگا اس کا بہت بڑا مقام اس کی بھی بات نہیں، جس کا خون نکلا اس کی بھی بات نہیں، حتیٰ کہ ان ساری چیزوں کی فضیلت حضور نے خود بیان کی. میں تو انہیں چھوٹی جی گل کرتا ہوں کہ حضور دا غلام لبیک والا نکل گیا نا حضور کی عزت ناموس کے لیے لانگ مارچ کے لیے. اگر چلتے چلتے اس کے پاؤں کے نیچے چھالوں کی بھی بات نہیں، اگر چلتے چلتے دھرنے میں بیٹھے بیٹھے جسم کے اوپر پھوڑی آ گئی، دانا آ گیا، پھنسی آ گئی، حضور نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں نکلا پھر اس کے جسم کے اوپر کوئی پھوڑی پھنسی بھی آ گئی، قیامت والے دن جب وہ قبر سے اٹھے گا تو اس کے جسم کے اوپر شہداء کی جون سے وہ مور سخت کی جائے گی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آقا و مولا کے دین کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. تاجدار ختم نبوت